حسن و حسین تو حضور کی اولاد تھے۔ صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عمر کو ایک عراقی آ کے پوچھتا ہے کہ بتائیں احرام کی حالت میں اگر کوئی مچھر یا مکھی مار دے تو کیا اس کا کوئی کفارہ ہے، کیونکہ جانور کا شکار کرنا قرآن میں منع کیا گیا ہے۔ آپ نے کہا یہ بندہ کون ہے اسے بلاؤ، تو بتایا کہ یہ اہل عراق میں سے۔ انہوں نے کہا عراقیوں، تم نے تو اللہ کے نبی کے نواسے کو قتل کر دیا اور مجھ سے مکھی اور مچھر کا مسئلہ پوچھ رہے ہو، حالانکہ میں نے حضور سے خود سنا تھا کہ حسن اور حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور سیدہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ المستدرک للحاکم میں، سنن ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور ان کے باپ علی ابن ابی طالب ان سے بھی افضل ہیں۔ تو جب اتنا بڑا واقعہ کربلا ہوا ہو تو غم حسین تو ختم نہیں ہو سکتا۔ غم حسین تو حضور کی زندگی میں بھی تھا۔ مسند احمد میں حدیث ہے، مشکات کے اندر بھی موجود ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں ایک دوپہر کو میں نے نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، آپ کی حالت پرانگدہ تھی، بال بکھرے ہوئے، ہاتھ میں خون کی ایک شیشی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، آپ کی کیا حالت ہے؟ آپ فرمایا صبح سے حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون جمع کر رہا ہوں۔ یہ ایک تمثیل تھی جو آپ کو دکھائی گئی تھی، یہ نہیں کہ آپ فزیکلی وہاں موجود تھے۔ آپ میں سے کئی لوگ ہیں کہتے ہیں ہم نے علی بھائی کو خواب میں دیکھا تھا، علی بھائی کو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ اللہ دکھاتا ہے نا، وہ ایک تمثیل ہوتی ہے۔ یہ تمثیل تھی، یہ نہیں تھا کہ حضور کربلا میں موجود تھے، ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں میں گھبرا کے اٹھا، میں نے وہ دن اور تاریخ یاد رکھی اور بعد میں خبر جب آئی، ظاہر انٹرنیٹ کا دور تو نہیں تھا، اسی دن 10 محرم 61 ہجری میں حسین ابن علی کو شہید کیا گیا تھا۔ تو غم حسین تو ابھی تک جاری ہے سر، حضور کی وفات کو 50 سال ہو چکے ہیں اور غم حسین جاری ہے۔ 50 سال کے بعد اللہ نے تمثیل دکھائی نا، تو 3 دن کے بعد تو سوگ ختم ہو گیا تھا، غم حسین جاری حضور کی زندگی میں۔ غم حسین تو حسین کی تکلیف سے پہلے بھی شروع ہو گیا۔ مسند احمد میں حدیث ہے، مولا علی کہتے ہیں میں حضور کے سامنے ایک دفعہ حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ حسین ابن علی کو آپ نے گود میں اٹھایا اور مبارک آنکھوں سے آنسو روائے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ کو کس نے غمگین کر دیا؟ کہا کہ ابھی ابھی جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کے اس بچے کو جس سے آپ اتنی محبت کر رہے ہیں فرات کے کنارے پیاسا شہید کر دیا جائے گا۔ تو میری خواہش پہ انہوں نے کربلا کی سرخ مٹی بھی ہاتھ یوں مار کے، ظاہر ہے وہ ایک فرشتے کا ہاتھ تھا، لا کے مجھے دکھائی کہ یہ وہ مٹی ہے۔ اور یہ حدیث مولا علی نے بیان کی جب آپ جنگ نہروان یا صفین کے لیے گزر رہے تھے تو نینوا مقام کے اوپر آپ نے کہا اسبر یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ۔ یہ ابو عبداللہ کو نیت تھی حضرت حسین ابن علی کی، صبر کرنا، صبر کرنا، اے ابو عبداللہ صبر کرنا۔ تو وہ ساتھی کہتے ہیں میں حیرانگی میں مبتلا ہو گیا کہ مولا علی کس سے باتیں کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے حضور نے یہ بات بتائی تھی جب حضور کی گود میں حسین تھا کہ یہاں پہ میرا حسین شہید کیا جائے گا، تو میں یعنی اپنے حسین کو کہہ رہا ہوں کہ جب تیرے پہ یہ وقت آئے تو صبر کر۔ اور یہ منوز مارے کہتے ہیں ڈاکوؤں نے مار چھڑیا ہے، ڈاکا تو ایمان تے پیا ہے تو ہم ڈاکو ہی نظر آنے نے نا۔ ہم یہ پوچھتے ہیں کہ کیا حسین ابن علی کو حضور کا نواسا ہونے کی وجہ سے جنتی نوجوانوں کی سرداری ملی ہے، اس اسلام میں ہوتے ہوئے جو اسلام تقوی کی بنیاد پہ فیصلہ کرتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم؟ کیا آپ یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں وہ اسلام جو رشتہ داری کو دوسرے نمبر پہ رکھتا ہے، تقوی کو پہلے نمبر پر؟ کیونکہ مسلم کی حدیث ہے جسے اس کے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا اس کا نسب اسے آگے لے کے نہیں جا سکتا۔ تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ حسین ابن علی نے حضور کی زندگی میں کون سی جنگ لڑی ہے؟ نہ بدر لڑی، نہ احد لڑی، نہ خندق، نہ تبوک پہ۔ اس وقت تو آپ حضور کی وفات کے وقت آپ کی عمر تو بمشکل 5.5-6 سال تھی۔ تو حضرت حسین نے کون سا ایسا کارنامہ کیا ہے جس کی وجہ سے ان کے نسب نے بھی انہیں فائدہ پہنچایا، اتنا بڑا انہوں نے عمل کیا ہے؟ تو وہ یہ کربلا ہی ہے کہ جب سب لوگ مصلحت کا شکار ہو جائیں اس وقت اپنے خون سے اختلافی نوٹ لکھ کے بتا دیا کہ حق کے لیے مختصر جماعت بھی کھڑی ہو، یہ پرواہ نہ کرے کہ میرے ساتھ لوگ ہیں یا نہیں ہیں، لیکن سچائی کے لیے کھڑے ہو۔ یہ وہ اختلافی نوٹ۔ میرے دوستوں نے یہ ویڈیو مکمل دیکھ لی، تو کیسی لگی آپ کو ویڈیو؟ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی ویڈیو لگی ہوگی، آپ کے علم میں اضافہ ہوا کہ نہیں ہوا، آپ ہمیں کمنٹس کر کے بتائیے گا۔ اور ایسی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔